جو جسٹس شوکت صدیقی اللہ ان کو زندگی دے زندہ ہیں، وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں، جن کے متعلق کہہ رہے ہیں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، جسٹس ثاقب نثار، جسٹس آصف سعید کھوسہ اور عمران خان کے متعلق آپ بلا لیں ان 5 کرداروں کو بھی، اور یہی 5 کردار تھے 2017 کی سازش کے مرکزی، ان کو بھی بلائیں۔ حق بجانب ہوں بطور ایک ممبر اسمبلی کے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو اسپیشل کمیٹی بنی ہے پارلیمان کی، جو آڈیو دیکھ رہی ہے ثاقب نثار کے بیٹے کی، تو پھر وہ اسپیشل کمیٹی جو ہے وہ بلائے جنرل فیض، جنرل باجوہ، ثاقب نثار، آصف سعید کھوسہ، عمران خان کو، اور قوم کو بتائے کہ کن کن کرداروں کا کیا کیا رول تھا 2017 کے ترقی کرتے پاکستان کو ڈبونے میں۔ یہ وقت آ گیا ہے کہ اگر آج نہیں تو پھر کبھی نہیں، اگر آج بھی خاموشی رکھی گئی تو پھر یہ بڑھتا ہوا انتشار قوم میں بڑھتا جائے گا، یہ کبھی انتشار ختم نہیں ہوگا، یہ خدا نہ خواستہ یہ خون ریزی کی شکل اختیار نہ کر لے۔ اگر پاکستان کو کسی بڑے حادثے سے بچانا ہے تو یا فل کورٹ جو ہے 1 ہفتے کے اندر اندر فیصلہ دے، یا پھر پارلیمانی کمیشن جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر اندر ان کرداروں کو بلا کے جو جسٹس ہے وہ کر کے دکھائے، اس پر عمل کر کے دکھائے، اور جو کردار 2017 کے تھے وہ قوم سے معافی مانگیں، یا اسپیشل پارلیمانی کمیشن فیصلہ کرے، وہ کرے کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دینے والے کردار کون کون سے تھے، اور ان کو قبروں سے نکال کے بھی پھانسی پہ لٹکایا جائے، اور جو کردار نواز شریف کو 2017 میں بے گناہ ہوتے ہوئے جنہوں نے اس کو تاحیات نااہل کیا تھا اور پاکستان کو ڈبو دیا تھا، آج پاکستان جس مہنگائی کے کرب میں مبتلا ہے، آج پاکستان جو مالی خسارے میں مبتلا ہے، وہ کردار 2017 کے ہیں، ان کرداروں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی چوکوں میں لٹکایا جائے۔ اور جب تک آپ سازشی کرداروں کو لٹکائیں گے نہیں، اس آئین، اس قانون پر بھی قوم کا اعتماد بحال نہیں ہو سکتا۔ جب تک اداروں میں بیٹھے لوگوں کو آپ آئین قانون کے پابند نہیں کریں گے، جسٹس نہیں کریں گے، تکڑے اور کمزور کا فرق نہیں مٹائیں گے، آپ چور ڈاکو 2 روپے کا جو چوری کرتا ہے، آپ یہ بار بار کوئی لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ان کو بڑی سزا ملتی ہے، تو پھر یہ زمان پارک کا جو بندہ ہے اس کو سزا کیوں نہیں ملتی؟ میں بار بار یہ جب بات کرتا ہوں کہ یہ سہولت کچے کے ڈاکوؤں کو میسر ہوگی کہ وہ